خوشامدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ دھرنا ہو رہا ہے، 27 اکتوبر کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں اے پلان ناکام ہوا تو بی پلان ناکام ہوا تو سی پر جائیں گے، لیکن ہم ہر حال میں دھرنا ضرور دیں گے۔ اب کچھ چیزوں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو اس بات پر کہ حکومت نے کہا تھا کہ آپ آئیے دھرنا دینے کے لیے، ہم آپ کو کھانا دیں گے، لیکن اب جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ کہہ رہے ہیں کسی صورت اسلام آباد نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو کیا حکومت نے جو آفر دی تھی وہ اس سے مکر گئی ہے، یا اب یہ جو خیبر پختونخوا کا موقف ہے وہ عمران خان صاحب کے موقف سے مختلف ہے اور ان کا اپنا موقف ہے؟ دوسری ڈیبیٹ تاریخ پر ہو رہی ہے۔ اس پر اکرم درانی صاحب نے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی، کہ یہ کشمیریوں کا یوم سیاہ ہے، ہم اسی لیے اس دن کو منتخب کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے بھی کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی صحیح طریقے سے اپنی جنگ نہیں لڑی ہے، اور یہ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے، تبھی تو ہم نے 27 تاریخ کا انتخاب کیا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ 27 تاریخ کے دن کا انتخاب کرنا پاکستان کے لیے بالکل پاکستان کے حوالے سے مناسب نہیں ہے، آپ اپنی تاریخ آگے یا پیچھے کر لیجئے۔ تو اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ 27 اکتوبر کی تاریخ صحیح ہے یا غلط ہے دھرنے کے لیے۔ تیسری بات یہ کہ جو اپوزیشن کی باقی جماعتوں کا کردار ہے وہ ابھی تک مبہم ہے، غیر واضح ہے، سمجھ نہیں آ رہی وہ مولانا کو سپورٹ کر رہے ہیں یا مولانا کے مخالف ہیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم کسی صورت ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے جو جمہوریت کو ڈیریل کرے، سسٹم کو لپیٹ دے۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم مورلی اور پولیٹیکلی سپورٹ کریں گے مولانا فضل الرحمان کو، حصہ نہیں بننے لیں گے لیکن سپورٹ کریں گے، اور ان کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ فکری طور پر اتفاق نہیں کرتے کہ ایک ایسی کوشش ہو جیسے حکومت لپیٹ میں آ جائے یا حکومت چلی جائے، ڈیریل ہو جائے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ تو اسٹریٹجی کیا؟ پولیٹیکل اپوزیشن جو پارٹیز ہیں ان کا موقف ہے کیا؟ وہ مولانا کے ساتھ ہیں، وہ مولانا کے مخالف ہیں؟ اپنی پوزیشن تو واضح کریں۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ذرا ہم آپ کو یہ کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مزید غیر قانونی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، کس طرح سے غیر قانونی طور پر اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں آرڈیننس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف یونیورسٹیز میں، ذرا اس پر آپ کو پروگرام کے آخر میں بتاتے ہیں۔ میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں، میرے ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، نہال ہاشمی صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اسماعیل بلیدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما، اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت یوسف صاحب، کیا پالیسی کیا، کیسے روکیں گے قافلوں کو، کیسے روکیں گے اسلام آباد جانے سے، کیا اسٹریٹجی ہے، کیا حکمت عملی تیار کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، جو جس کنٹیکس میں بات کی گئی ہے تو یہ کہ ایک تو مذہبی کارڈ استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرا مدرسے کے بچوں کو سڑکوں پہ لانے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جو بات کی تھی انہوں نے وہ اس کنٹیکس میں کی تھی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم راستہ روکیں گے، کیونکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو سڑکوں پر لے آئے تو اس سے انتشار پھیلے گا، جو بھی حالات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک جو ہے اتنا مقروض رہا ہے 30,000 ارب، اور جب اس کے لیے لائن ٹھیک ہو رہی ہے، قرضے واپس کرنے کے لیے ہم تھوڑا بہت کوشش ہو رہی ہے کہ مہنگائی ختم ہو، مشکلات ختم ہو، اب اس ٹریک پر آ رہے ہیں تو یہ سازش ہو رہی ہے۔ کیا مولانا اور ان کے کارکنوں کے ساتھ موٹر وے پر وہ کچھ اور ڈیفرنٹ انٹرچینجز پر وہ ہوگا جو پرویز خٹک صاحب اور ان کے کارکنوں کے ساتھ اس وقت کی حکومت نے کیا تھا؟ آنسو گیس کے شیل تھے، ساری رات ہم نے ایک طرح سے آنسو گیس کی بمباری دیکھی تھی، وہی مناظر دوبارہ دیکھنے کو ملیں گے؟ کیا کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا نا، پولیٹیکلی سب کو اجازت ہوگی کہ اگر کوئی سیاسی طور پہ احتجاج کرنا چاہے اور تو وہ بالکل یہاں آزادی ہے۔ اچھا، اب یہ موقف تھا اسماعیل بلیدی صاحب جو مولانا کا کہ کسی صورت اسلام آباد کو بند نہیں کیا جا سکتا اور ایک مستحکم جمہوریت کو کسی صورت میں کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو پھر اب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ یقیناً جو اس وقت کے حالات تھے وہ آج کے حالات میں بڑا فرق ہے، اور مولانا نے جب یہ الیکشن ہوئے تھے تو شروع دن میں کہا کہ حلف لینے کے لیے بھی میں راضی نہیں ہوں، تمام پارٹیز کو بلایا کہ حلف نہ لیا جائے، یہ بدترین داندلی ہوئی ہے۔ جس طرح کہ عمران خان نے 4 مہینہ دھرنا دیا، ڈی چو کو استعمال کیا۔ جب ہم جمعیت علماء اسلام
مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ میں وہاں احتجاج کے لیے جاتا ہوں آزادی مارچ کے لیے، تو یہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کون ہوتا ہے کہتا میں ایک بندے کو اجازت نہیں دیتا ہوں؟ یہ کوئی جمہوری انداز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حرکت وہ کرے تو 24 گھنٹہ اس کا CM ہاؤس گھیراؤ میں ہوگا، اس کو گھر جانا پڑے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم پیسفل پرامن طریقے سے ڈی چوک میں آئیں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حکومت اپنا جو یہ حیثیت ہے وہ کھو چکی ہے، لوگ در بدر ہیں۔ گولی صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کے دھرنے کا ذکر کیا، عمران خان صاحب نے 4 حلقوں کا نام لیا تھا کہ یہ 4 حلقے کھول دیں، ان کا ایک اسپیسیفک مطالبہ تھا۔ آپ بھی وہی الزام لگا رہے ہیں کہ بدترین دھاندلی ہوئی ہے اب بھی، لیکن آپ نے ایک بھی اپلیکیشن نہیں سبمٹ کی کہیں پر کہ جی یہ والا حلقہ کھول دیں کیونکہ اس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ اسپیسیفک نہیں رہے اپنے مطالبے میں۔ عمران خان صاحب 1 سال تک جدوجہد کرتے رہے، پھر نکلے سڑکوں پر۔ آپ نے وہ جو قانونی جدوجہد تھی وہ نہیں کی، آپ ڈائریکٹ سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قانونی وہ نہیں کیا، ہم نے سمجھا کہ پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان کو لوگ ووٹ نہیں دیتے تھے تو اکرم درانی کا بیٹا جب ضمنی الیکشن ہوا وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا بنون میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئٹہ میں قاسم سوری کا سیٹ جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا، وہاں ناظرہ نے کہا ہے کہ 50,000 ووٹوں کا ریکارڈ نہیں ہے، یعنی یہ تو پورے 4 صوبوں میں دھاندلی ہوا ہے۔ لہذا یہ اگر دوبارہ قاسم سوری الیکشن لڑے، میں PTI والے کو چیلنج کرتا ہوں کہ 5,000 ووٹ ابھی وہ لیں، کیونکہ لوگ ابھی تنگ آ چکے ہیں، کہتے ہیں بیزار اس حکومت سے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی، صحیح ہے، لیکن جو مثال آپ اکرم درانی صاحب جو مثال آپ دے رہے ہیں اکرم درانی صاحب کے بیٹے کی، سر وہ تو پچھلی مرتبہ جب الیکشن ہوئے تھے، جن الیکشن پہ خود عمران خان کو اعتراض تھا، اس میں عمران خان اپنی جیتی ہوئی سیٹیں 4 ہار گئے تھے، خود پشاور NA1 سے اپنی سیٹ ہار گئے تھے، بلور صاحب جیت گئے تھے۔ تو وہ یہ ضمنی الیکشن اور جنرل الیکشن کی سائنس ویسے بھی تھوڑا مختلف ہے، اس لیے اس کو شاید دھاندلی ہو، اگر اس وقت دھاندلی ہوئی ہے جنرل الیکشن میں تو پھر اکرم درانی صاحب کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی تو زیادہ ہو سکتی تھی، کیونکہ یہاں پر حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں نہال ہاشمی صاحب کو گفتگو میں شامل کروں۔ نہال ہاشمی صاحب، آپ پوزیشن ہے کیا PMLN کی؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ دھرنے میں ہم شرکت نہیں کر رہے کیونکہ ہم دھرنوں کے خلاف ہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کے آپ ساتھ ہیں۔ تو آپ مولانا کے ساتھ ہیں، مولانا کے خلاف ہیں، اس کا جواب دیجیے گا، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید کو سنوا دیتا ہوں آپ کو، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ دھرنے ورنے کا نہیں ہے، یہ 5 لوگوں کی رہائی کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کی طرف اشارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو مولانا دھرنا نہیں دیں گے، یعنی شاید وہ یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ آپ جو مولانا سے دھرنا ہے آپ ہی کروا رہے ہیں، آپ خود تو اس میں شرکت نہیں کر رہے۔ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا سنیے۔ 5 آدمیوں کو عمران خان رہا کر دے تو سب دھرنا شرنا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ عمران خان دھرنے کو قبول کر لے گا، ان 5 لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ 5 آدمی جو ہیں یہ نون لیگ کے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور دھرنا دے رہے ہیں مولانا، اور ان دھرنا جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ شیخ رشید صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر مولانا کو ان دونوں پارٹیز نے آگے کیا ہوا، خود وہ شامل نہیں ہو رہے، لیکن مولانا ان کے لیے دھرنا دے رہے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کی بات کریں، موجودہ حالات میں آپ کو پتہ ہے جب 2014 میں یہ ڈیزائن ہوا کہ چائنا 62 ارب ڈالر کے ساتھ پاکستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے، اور جو اندھیرے ہیں اس کو روشنی میں بدلنے کے لیے محمد نواز شریف صاحب انرجی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، تو ایک بین الاقوامی سازش طے کی گئی، سازش بنائی گئی جس میں اندرونی کھلاڑی بھی تھے جی کہ جن لوگوں کو نہیں پسند تھا کہ ایک نیا امریکہ اور مغرب سے ہم الگ ہو کر کے خطے کی سیاست کریں، خطے کے اکانومی کی بات کریں، تو پھر عمران خان جیسے مہروں کو استعمال کیا گیا، ان کو کنٹینر میں بیٹھایا گیا۔ اس میں کوئی 4 حلقے ولقے والا بات نہیں تھا۔ چائنا کے پریزیڈنٹ کو آپ یاد ہوگا، آپ ذرا دکھائیں نا ریکارڈ، جب عمران خان کنٹینر سے کہتے تھے کہ واپس جاؤ تم انڈیا جا رہے ہو، تم وہ ترجیح دے رہے تھے کہ چائنیز انویسٹمنٹ انڈیا چلی جائے، پاکستان نہ آ جائے۔ اور اسی طرح میں بھی پارلیمنٹ میں تھا جب ٹرکش پریزیڈنٹ آئے تو ان کو عمران خان صاحب نے کہا اس کے تقریر کی ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یہ وہی دونوں ملک ہیں جنہوں نے کشمیر کے ایشو پہ ہمیں آج اقوام متحدہ میں سپورٹ کیا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ گریٹ گیم کا ایک پلان کا حصہ ہے جس کے تحت نواز شریف کے حکومت کو ہٹایا گیا۔ ہمیں پتہ ہے، ورنہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی ججمنٹ میں تو آ سکتا تھا نا کہ کتنی کمیشن ہے،
کتنا کک بیکس لیا گیا. آپ بہت سینئر سیاستدان ہیں نہال ہاشمی صاحب, ہماری آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کمزور سے کمزور ہو رہی ہے. جو آپ غداری کا الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب پر کہ وہ ایک گریٹ گیم کا حصہ ہیں اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر وہ یہ سب کر رہے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سینئر سیاستدان جس کے پاس اس چیز کا کوئی ایک بھی ثبوت نہ ہو اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, اور اگر آپ اس پہ کنونس ہیں تو پھر آپ کو ثبوت اکٹھے کرنے چاہیے, اور وہ پھر اگر آپ ثبوت آپ اکٹھے کرتے ہیں جو فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس ہیں, اب آپ برا کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ الیکشن کمیشن کے پاس 23 فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس ہیں جو امریکہ, کینیڈا اور مغرب سے آئی ہے, جس میں صرف پاکستانیوں نے نہیں دیا, غیر ملکیوں نے بھی دیا ہے, غیر مسلموں نے بھی دیا ہے. وہ کون سے ان کے پیٹ میں اتنا درد ہو گیا یا ہم ان کے رشتہ دار تھے کہ 23 ایسے اکاؤنٹ جسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا, جسے ہم نے نہیں, میں نے نہیں کہا سر, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ 23 ایسے اکاؤنٹ ہے جسے پی ٹی آئی نے کنسیل کیا ہے, اسے مس یوز کیا. وہ فنڈ کس بات کے لیے تھے, کن لوگوں نے پیسہ بھیجا, اربوں روپیہ کہاں سے آیا, کیوں خرچ ہوا, کون پاکستان پہ اتنا مہربان تھا, کون چاہتا تھا کہ پاکستان کی حکومت کو ٹاپل کر دیا جائے, کون چاہتا تھا کہ نواز شریف کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو روک دیا جائے. لیکن آپ یہ مانیں گے کہ اگر آپ 4 حلقے کھول دیتے تو شاید پھر بھی ان کو جواز نہ ملتا, دھرنا دینے کا جواز نہ ہوتا ان کے پاس, اگر آپ نے ان کے 4 حلقے کھول دیے ہوتے وہ کیا کہہ کر پھر دھرنا دیتے؟ وہ یہ کہہ کے دھرنا نہیں دے سکتے تھے کہ چونکہ چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو میں ان کو روکنے کے لیے دھرنا دے رہا ہوں, وہ جواز نہ رہتا, وہ آپ نے نہیں کھولے. اس شاید آج آپ اس کو ریئلائز کرتے ہیں ماضی میں کوئی جواز نہیں تھا, اس کی کوئی جواز نہیں کہ آپ 4 حلقے کھولے, وہ 4 حلقے کھلے بھی اور اس میں وہ ہار بھی گئے. دیکھیے جب کسی ملک استحکام کو کمزور کرنا ہو کے مہرے بڑے ہاتھ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, حکیم سعید جو گورنر سندھ تھے, جو 20 سال پہلے گورنر سندھ تھے, ہمدرد کے بانی تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں 21 سال پہلے لکھا ہوا ہے, تو ذرا آپ پڑھ لیجیے نا پلیز, اس کتاب کو منگوا لیجیے, صاحب کی مضمون کو بلا کر کے پڑھیں اور دیکھیں. جی ارشاد عارف صاحب, اب یہ جو پہلا نقطہ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں, دوسرے نقطے پر بعد میں آتے ہیں. یہ دھرنے کی اجازت دی جانی چاہیے یا محمود خان صاحب کے کہنے کے مطابق دھرنے کو ہونے سے روکنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ دھرنا ملک کے مفاد میں نہیں, الگ بات ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک آئینی حق ہے, اس کو طاقت سے روکا جانا چاہیے. آپ کس موقف کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ میں؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ دھرنے کی اجازت دینا, لانگ مارچ کی, آزادی مارچ کی, کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی, یہ ہر شہری کو حق حاصل ہے. وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو پرامن ہے, جس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب نہیں کی جاتی, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا, اس کی کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہونی چاہیے. اور یہی حق عمران خان صاحب نے 2014 میں استعمال کیا ہے, تو وہ حق مولانا بھی استعمال کر سکتے ہیں, مسلم لیگ بھی استعمال کر سکتی ہے, پیپلز پارٹی بھی استعمال کر سکتی ہے. لیکن اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو مولانا کا موقف ہے اس کی نہ تو پیپلز پارٹی تائید کر رہی ہے, نہ مسلم لیگ نون تائید کر رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں مولانا سمیت, بلکہ تمام سیاسی جماعتیں سوائے تحریک انصاف کے, یہ 14 میں کہہ چکی ہیں کہ ایک حکومت جو 1 سال پہلے اقتدار میں آئی ہے اس کے خلاف کوئی دھرنا دینا, کوئی لانگ مارچ کرنا, یہ کوئی جمہوری روایات کے مطابق نہیں ہے, جمہوری روایات کے خلاف ہے. تو آپ سمجھتے ہیں وہ بھی غلط تھا 2014 میں جو ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں نا, ان کا موقف یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھرنا غلط ہے, یہ لانگ مارچ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا موقف کیا تھا؟ دوسرا موقف یہ تھا کہ کسی بھی حکومت کو جتھے بندی کے ذریعے, لانگ مارچ کے ذریعے, دھرنے کے ذریعے ختم کرنا جو ہے یہ آئین سے بغاوت ہے. آئین میں طریقہ کار ہے حکومت تبدیل کرنے کا کہ یا تو نئے الیکشن ہوں یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. یہ دونوں راستے عمران خان استعمال نہیں کر رہے, اس لیے ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. اور اسی لیے اگرچہ اپوزیشن میں تھے اس وقت پیپلز پارٹی والے, لیکن وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے نواز شریف کے خلاف. اگر اس دن میاں نواز شریف کے ساتھ یہ جماعتیں کھڑی نہ ہوتی تو میاں نواز شریف صاحب سامان باندھ کے جاتی عمرہ آ چکے تھے. ان کا خیال تھا کہ میری حکومت ختم کر دی گئی ہے. تو اس لیے ان جماعتوں کے اپنے موقف میں تضاد ہے, اور اسی تضاد سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ خیر مقدم تو کر رہے ہیں. مولانا کو تو کہہ رہے ہیں چڑھ جا بیٹا سولی پہ, رام بھلی کرے گا, لیکن خود شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ ایک تو ان کا ورکر میڈیا ان سے سوال کرے گا کہ جو بات 2014 میں غلط تھی آج کیسے درست ہوگی. تیسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس وقت حالات کسی ایجیٹیشن کے ہیں؟ اس وقت 3 بڑے مسائل پاکستان فیس کر رہا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہم ایک بڑی گیم کا حصہ بن چکے ہیں اور ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں, اور وطن کی سلامتی ہماری خطرے میں محسوس ہو رہی ہے.
دوسرا افغانستان میں جو سیٹلمنٹ ہو رہی ہے جی اگر وہ خدا نخواستہ نہیں ہوتی یا ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات پاکستان پر پڑنے والے ہیں. اور تیسرا ہمارا اکانومی کا ایشو ہے. جی جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت اکانومی کو دھچکا لگا, چین کے سربراہ نہیں آ سکے اور ہمیں نقصان ہوا, تو آج وہ نقصان ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں یا یہ جماعتیں کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس لیے اس وقت کوئی جواز بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ دھرنا کیوں دیا جائے. اگر مولانا کے موقف کو یہ تسلیم کرتے کہ الیکشن میں واقعی دھاندلی نہیں ہوئی, اسمبلیوں میں نہ جاتے, اسمبلیوں میں آپ پہنچ گئے, حلف آپ نے اٹھا لیا, الیکشن کو آپ نے درست تسلیم کر لیا, مراعات آپ لے رہے ہیں 1 سال سے. مولانا کے حق میں نہیں تو مولانا کے صاحبزادے نے حلف نہیں اٹھایا, مولانا کی جماعت نے حلف نہیں اٹھایا. مولانا اصولی فیصلہ ہو گیا نا باقی پارٹیز کا, اگر ورنہ وہ چاہتے تھے کہ آج باقی جماعتیں ان کو روک رہی ہیں, آج روک جائیں. پہلے انہوں نے جماعتوں کی بات مانی کیونکہ اپنا فائدہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں یہ اتحادی ہیں حکومت کے, جو اتحادی حکومت ہے تحریک انصاف کی, اس میں جمعیت علماء اسلام ان کی اتحادی ہے, حکومت میں شامل نہیں ہے لیکن اتحادی ہے, ووٹ دے چکے ہیں. تو جو چیز اپنے لیے جائز ہے وہ دوسروں کے لیے کیوں جائز نہیں ہے؟ جو چیز پہلے انتخابات شفاف ہوئے نا سر, اس لیے اس وقت کوئی جواز نہیں بنتا, اور اسی وجہ سے مولانا تذبذب کا شکار تھے, لیکن اب وہ تذبذب سے نکل آئے ہیں, لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں وہ ابھی تک تذبذب کا شکار ہیں. ایک مختصر بریک میں دوسرا نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے, 27 اکتوبر کی تاریخ کیوں, جس پر حکومت سمجھتی ہے کہ 27 اکتوبر چونکہ کشمیر پر ایک غاصبانہ قبضے کا دن ہے اور ایک سیاہ دن ہے, اس لیے 27 تاریخ کو یہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ پھر دشمنوں کے یا مخالفین کے ایجنڈے کے ساتھ مل گئے ایک طرح سے, لیکن اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہی تو وہ دن ہے کہ جس دن یہ دھرنا ہونا چاہیے. تو اس پر کیا موقف ہے مختلف پارٹیز کا؟ ایک مختصر بریک لے کر واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بلیدی صاحب, یہ 27 کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی تھی, یہ تو ایک ایسی تاریخ ہے جس میں کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ہوا, تو آپ نہیں سمجھتے اس پر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا ہے کہ آپ اس تاریخ سے آگے پیچھے کر لیتے تاکہ علامتی طور پر جو ہے وہ یہ میسج نہ جاتا جو مخالفین کو کہ یہ دیکھیں جی اس تاریخ پر تو قوم یہ یکجا نہیں ہے, اکٹھی نہیں ہے, اس تاریخ پر یہ سب اکٹھے نہیں ہیں, تو آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ جو بس ہیں کہ اس تاریخ کو وہ تبدیل کریں, اس میں کیا فلسفہ ہے؟ کیا ہم کشمیر کے خلاف تقریر کریں گے؟ ہم کشمیر میں خلاف, ہم کشمیر کے اس دن باقاعدہ ایک نمایاں طریقے سے بھرپور انداز میں انڈیا کی مخالفت کریں گے, مودی کی مخالفت کریں گے. باقی یہ جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامخواہ حکومت گھبرا ہے, اور یہ جو انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو کل یا آج اسمبلی میں جو واقعہ ہوا, سارے اسپیکر ڈیسک کے سامنے جمع ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اتنا وہ گھبرا ہوا ہے, ابھی تک 27 تاریخ دور ہے تو اور یہ 4 تاریخ ہے, تو یہ ابھی سے کہتا ہے کہ میں ایک بندے کو جانے نہیں دوں گا, جبکہ عمران خان 4 مہینے تک وہاں کنٹینر میں رہے, اور ابھی آپ نے تقریر بھی سنایا کہ عمران خان نے کہا کہ میں کھانا بھی دوں گا, میں کنٹینر بھی دوں گا. نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں واش روم بھی دیں گے. اب میں آپ کو یہ جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی سن لیں ذرا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا پینا الگ ہے, ہم آپ کو واش روم بھی بنا کے دیں گے, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ذرا فیصل واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیں ذرا. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بیٹھنے کے لیے, لمبے بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو گورنمنٹ بھی بہت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہے اس بار کہ ہم ان کو اس بار ایسا بٹھائیں گے کہ ان کا کھڑا ہونا جوگا چھوڑیں گے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کنٹینر اور کھانے کا, عمران خان صاحب نے کہا بالکل کہا ہے, لیکن میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ کھانے اور کنٹینر سے پہلے ان کے لیے باتھ روم کا انتظام کیا جائے. اڈیالہ جیل اور اٹک میں ہم ایکسرسائزنگ مشین رکھ رہے ہیں تاکہ وزن کم کرنے کی بھی چیز ہو جائے. وہ تو اڈیالہ میں سر آپ مشینیں لگا رہے ہیں, ایکسرسائز مشینیں, اور آپ کے لیے واش روم میں لگا رہے ہیں. نہیں, مجھے موقع دیں, یہ جو واڈیلا کر رہے ہیں, واڈا یہ منسٹر جو بات کر رہی ہے, تو اس کو کہیں کہ آپ اپنا واش روم اپنے پاس رکھیں, اور میں سمجھتا ہوں آپ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے 27 تاریخ سے پہلے. مطلب آپ کے انتظام, ہم اپنا انتظام خود کریں گے, ہم خود کریں گے, لیکن مداخلت نہ کریں. اور ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 27 تاریخ سے پہلے اخلاقی طور پر عمران خان استعفیٰ دے, ملک کو ایک بحران سے بچائیں,
ابھی لوگ خودکشی پر تیار ہیں، مہنگائی ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے. لیکن بلیدی صاحب آپ کی اپوزیشن جماعتیں تو آپ کے ساتھ نہیں، پورے پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ نہیں ہے، پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے، پی ایم ایل این آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے، اور تو پھر آپ اخلاقی طور پر کیسے دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ یعنی کہ پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی عمران خان استعفیٰ دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ بلاول صاحب سن لیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سن لیں نا ذرا بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سن لیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے، ہم کسی بھی سچویشن میں ایسے قدم نہیں اٹھائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں جمہوریت سے نقصان ہو. جہاں جیسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے جو بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی مدد، جتنا بھی فیسیلیٹیشن، جتنا بھی مورل سپورٹ، جتنا بھی سیاسی سپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کو دے سکتی ہے، اس پہ بھی مشاورت ہوگی. مورل سپورٹ پر مشاورت ہوگی، لیکن دھرنا دے کر حکومت کے جانے کی وہ حق میں نہیں ہے، کیٹیگوری کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ بھی اس حق میں نہیں نہیں، میرا خیال یہ جو آپ بلاول صاحب نے اور نون والوں نے دونوں نے خفیہ طریقے سے یہ جو 27 تاریخ جو دیا ہے ان کے مشاورت سے ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بات کرنے دی. اچھا یہ خفیہ طریقے سے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، بندے گرفتار ہیں، یعنی بلیدی صاحب ان کے مشورے سے ہوا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میں دہرا دوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوپر سے مخالفت کر رہے ہیں، خفیہ طریقے سے انہوں نے 27 تاریخ کو سپورٹ کیا ہے. اپوزیشن کو ٹوٹنے کے لیے، اپوزیشن کو تقسیم کرنے کا ایک سازش ہے، اس کو ہم ناکام بنا دیں گے. یہ تمام اپوزیشن کی ضرورت ہے، وہ سب اکٹھے ہوں گے، اس سے نجات حاصل کریں گے. جی اچھا جی، بات یہ ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپوزیشن کا معاملہ یہ بن گیا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، میں دونوں کے بارے میں بڑی اعتماد سے بات کر رہا ہوں. ایک طرف یہ اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ جناب ہم دھرنے کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم جمہوریت کو ڈی رویل نہیں ہونے دیں گے، ہم ملک میں عدم استحکام نہیں چاہتے. دوسری طرف یہ مولانا کو یقین دلا رہے ہیں، اور کل پرسوں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو مجھے رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا سے کہتے ہیں کہ مولانا ذرا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کم چک کے رکھو. مولانا کو کہہ رہے ہیں کہ جناب چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام بھلی کرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کو یقین دہانی. اب یہ دو عملی ہے اور یہ حقیقت ہے، یہ مولانا بھی اپنی جگہ پہ سچے ہیں. اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن ایسا کیوں کر رہی ہے. یعنی جب میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ ہم ساتھ دیں گے تو اب ان کو ساتھ دینا چاہیے. میاں صاحب کہتے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کہ جی میری تو صحت اجازت نہیں دیتی، اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے ہم تو عدم استحکام ملک کے اندر نہیں چاہتے. اور مولانا کو بالکل سپورٹ دی جا رہی ہے، کم از کم نون لیگ کے حوالے سے. صرف یہ نہیں کہ سیاسی سپورٹ ہے بلکہ مالی سپورٹ کی اطلاعات بھی موجود ہیں. اچھا لیکن یہ دوہری پالیسی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ویسے جو ہیں وہ سب مولانا کا دوہری پالیسی کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کا کیا بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو فائدہ ہوا تو ہم سب کا ہوگا، اگر نقصان ہو تو اس میں ہم حصے دار بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ مولانا خود بھگتے ہیں. ہاشمی صاحب یہی اسٹریٹجی ہے سر کہ فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی ملے گا، نقصان ہوگا تو آپ کہیں گے ہم نے تو دھرنا نہیں دیا تھا، کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ دھرنا کامیاب نہیں ہوگا، اس سے حکومت جائے گی نہیں. خود پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ اس سے حکومت نہیں گرائی جا سکتی. تو اچھا میں سر نہال ہاشمی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں واپس، جو ہم بات کریں میں واپس آتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قریشی صاحب اب یہ میرے ساتھ اس وقت شو میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کا موقف یہ ہے جمعیت علماء اسلام کا کہ 27 تاریخ ہم نے سوچ سمجھ کر اسی لیے تو منتخب کیا ہے کہ ہم سیاہ پٹیاں باندھیں گے، ہم وہاں جا کر کشمیر کی بات کریں گے. تو یہ تو حکومت کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ مل کر جمع ہو کر کشمیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں 27 تاریخ کو، اور اس ایونٹ کو، اس دن کو زیادہ اہم بنا رہے ہیں دنیا کے لیے. آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ صرف کشمیر کی بات کرنے ہوتے نا مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا. وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ میں بھی جانتا ہوں، اور ان کا دل بھی جانتا ہے وہ صرف کشمیر کا ایجنڈا ان کا نہیں ہے، ان کا مقامی ایجنڈا بھی ہے جس کا وہ اظہار کر چکے ہیں. میری ان سے درخواست صرف اتنی تھی، جب آپ مقامی ایجنڈے کو کشمیر کے ایجنڈے سے منسلک کریں گے تو کشمیر کے کاز کو نقصان ہوگا، ہندوستان کے بیانیے کو تقویت ملے گی. ایسا مت کیجیے. میں درخواست کر سکتا ہوں، میں باقی ان کو حکم تو نہیں دے سکتا. اب جب وہ ایسا کریں گے اس سے ڈائلوٹ ہو جائے گا، کشمیر کے مقصد کے اندر ایک اور مقصد شامل ہو جائے گا. آپ کو سیاسی ہے
آپ ضرور اپنا بیان کیجئے، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے، مارچ کرنا ہے، ضرور کیجئے. موقع محل دیکھیے، 27 اکتوبر کی اہمیت دیکھیے. 27 اکتوبر وہ منحوس دن ہے، وہ سیاہ دن ہے جس دن بھارت نے قبضہ کیا تھا مقبوضہ کشمیر پر. وہ سیاہ دن ہے جس دن ان کی فوجیں، انہوں نے مارچ کیا تھا، ان کی فوجوں نے یلغار کی تھی سری نگر پر اور زبردستی قبضہ کیا تھا. اب اس دن کو ہر سال یوم سیاہ منایا جاتا ہے. اب یوم سیاہ والے دن پہ آپ پاکستانی سیاست کے ایشوز کو وہاں اٹھائیں گے، یقیناً اٹھائیں گے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ اٹھائیں گے اور کشمیر کے مسئلے کو کمپرومائز کر دیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں مت کیجیے، یہ نہ کیجیے. آپ ضرور اٹھائیں، اسمبلی موجود ہے، اسمبلی کے باہر جب کرنا چاہیں ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. بالکل جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 دن بعد آئیں، دھرنا دے کر بیٹھ جائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر وہ محمود خان صاحب نے جو دعویٰ کیا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، پھر وہ نہیں روکیں گے. 27 کا دن کا انتخاب غلط ہے. ٹھیک، 27 کے دن کا انتخاب غلط ہے. 27 کے دن کا انتخاب ایسے ہے جیسے ہندوستان کی زبان بولنا. ٹھیک ہے. اچھا کوئی صاحب ایک چیز مجھے صرف اور بتا دیجیے گا، وہ یہ کہ یہ سوال براہ راست آپ کے منصب سے متعلق نہیں ہے، لیکن بطور کیبنٹ ممبر، حکومت کا حصہ ہونے کے اور حکومت کے بہت سینئر رہنما، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ اس کے باوجود اگر 27 کو یہ آتے ہیں ان کو روکا جائے گا اور طاقت اسٹیٹ مشینری حرکت میں آ کر طاقت کا استعمال کر کے روکے گی؟ حکومت کی اس وقت حکمت عملی یہ ہے؟ دیکھیے مناسب جواب آپ کو وزیر داخلہ دے سکتے ہیں. یہ ان کا سفیر ہے، یہ میرے ذہن میں نہیں آتا، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. اس کے لیے آپ رجوع کیجیے. آپ کی تجویز کیا ہوگی سر بطور سینئر پولیٹیشین؟ مجھے لکھ دینے چھوڑ دیجیے، مجھے پتا ہے مجھے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. رائٹ سر، چلیں تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ جی یہ بلودی صاحب جواب دے دیں. یہ فرمائیں کہ یہ 27 اکتوبر جو تھا پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا جب کمیٹی کے چیئرمین تھے مولانا کشمیر کمیٹی کے. اس سال تو میرا نہیں خیال کہ کبھی انہوں نے کوئی احتجاج کیا ہو، سیاہ پٹیاں باندھی ہوں، کوئی مارچ کیا ہو، کوئی جلسہ جلوس کیا ہو. مجھے یاد نہیں ہے، مجھے بتا دیں کہ فلاں موقع پر ایسا ہوا ہے. یہ اس سال ہی کیوں 27 اکتوبر یاد میں اس کا جواب دیتا ہوں. پہلے جو تھا وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، لیکن اس وقت حالات کشمیر کے یہ نہیں تھے. اچھا میں نہیں سر، نہال ہاشمی صاحب آ رہا ہوں میں آپ کے پاس. آج کشمیر کی جی نہال ہاشمی مذاق ہے یہ کیا؟ آج کشمیر. اچھا ذرا ایک منٹ، میں وہ سوال کر دیا تھا شاہد عارف صاحب نے، ایک اس لیے وہاں چلے گئے. نہال ہاشمی صاحب آپ پہلے ذرا اس کا جواب دے دیں. یہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اپوزیشن کی اسٹریٹجی پی ایم ایل این کی جو شاہ صاحب کہتے ہیں وہی ہے مختلف ہے؟ میری بھی ترجمانی آپ کر رہے ہیں، ہمارے اندر کی باتیں آپ ہی بتا رہے ہیں، تو پھر میری ضرورت نہیں. ان کی خبر ہے نا، آپ تردید بتا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہونا ہے. آپ شاید بھول گئے کہ جب 2014 میں عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو اس زمانے میں آپ جو میڈیا کے دوست ہیں وہ میراتھن پروگرام کرتے تھے، 24 گھنٹے لائیو ہوا کرتا تھا. اس وقت ہم کہتے تھے کہ آج جو کھڈا کھود رہے ہیں اس میں کل خود گریں گے لوگ. تو آج اس بات کی، اور جب آپ ہماری ساری بات اندر کی بتاتے ہیں کہ میاں صاحب نے یہ کہا ہم فنڈنگ بھی کریں گے، اس نے یہ کہا، وہاں یہ بات ہوئی، تو پھر جناب اس طرح کے پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں سر، نہال ہاشمی صاحب آپ کی موجودگی میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ تردید کرنے کے لیے موجود ہیں نا، آپ دیکھیں نا تردید کرنے کے لیے موجود ہیں. ہم سیاسی کارکن ہیں، آئین اور قانون نے جو احترام ہے اسے ہمیں بھی ملوز خاطر رکھنا ہے. اور آپ کبھی آپ خود ہی ججمنٹ بھی دے دیتے ہیں، آپ خود ہی ہمارے دکھائیں جو آپ لوگوں نے میڈیا کے دوستوں نے 2014 میں میراتھن چلایا تھا، وہ کلپ تو پلیز دکھائیں نا. تو ابھی بھی وہ میراتھن کر رہے ہیں سر، ابھی بھی سارے شخصی موضوع پر ابھی آپ آ جائیں اس کلپ بھی پلیز دکھائیں جب آپ پی ٹی وی پہ حملہ ہو رہا تھا. اس دھرنے میں شامل ہو جائیں، ہم آپ کے بھی میراتھن کریں گے. آپ شامل تو ہوں نا، ہمت تو کریں ذرا. آپ شامل ہو اور کر رہے ہیں، ابھی بھی دیکھیں سارے پروگرام انہی موضوع پر کر رہے ہیں. ابھی شروع نہیں ہوا پروگرام تو ہم کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ عمران خان شیخ رشید سے منسوب کر کے ہمارے بارے میں کہہ دیتے ہیں، بعض چیزیں آپ
کہہ دیتے ہیں بھائی نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, اب تو کلیجے میں لوگوں کے ٹھنڈ پڑ جانا چاہیے, وہ تو نہیں ہے روڈ پہ, ان سے تو ایک پیسے کی برآمدگی نہیں ہوئی, ایک پیسہ اسٹیبلش نہیں ہوا, احکامہ پہ ان کو نکالا گیا. کل اعجاز شاہ صاحب نے خود فرمایا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ نہ کرتے تو چوتھی بار بھی وزیر اعظم ہوتے, کاش آپ اس پہ پروگرام کرتے. مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ ہمارا میڈیا بڑا انڈیپینڈنٹ ہے, وہ چلایا ہے ہمارے پروگرام کرے نا جو اعجاز شاہ صاحب نے اعجاز شاہ نے یہی کہا کہ اگر اعجاز صاحب نے جو فرمایا اس پہ کیوں نہیں کر رہے پروگرام, وہ پروگرام ضرورت ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں. دیکھیں مریم اکیلی جب نکلتی ہے نا روڈوں پہ تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, ہمیں کسی کے کندھے کی کسی کی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. جس سے خائف ہو کر کے مریم کو گرفتار کر لیا گیا. مجھے ایک بریک لینا ہے. نہال ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک مختصر بریک میں لے رہا ہوں, بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں. بولیدی صاحب سے میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, اور پھر میں وہ جو یونیورسٹیز والا معاملہ ہے کہ 5 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو غیر قانونی طور پر تعینات کیا گیا چانسلر صاحب کی طرف سے, یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور کیا اس غیر قانونی تعیناتیوں سے بچا نہیں جا سکتا تھا, اور اگر یہ غیر قانونی تعیناتیاں ہوئی ہیں تو اس دوران جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کشمیر اٹوٹ انگ ہے انڈیا کا, اور یہ انڈیا کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. جو کچھ مولانا محمود مدنی صاحب نے کہا, ولیدی صاحب آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو اس نے رائے دی اس کا اپنا رائے ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ جائیں, لیکن یہ جو وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے وہ چونکہ انڈیا میں رہتے ہیں ان کو انڈر پریشر بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور بھی, وہ اپنا رائے کا حق رکھتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ یہ جو ان کی پارٹی کی یہ رائے ہے, ان کی جماعت کی, جمعیت علماء ہند کی پارٹی سے, وہ اس کی پارٹی دیکھو نا, اس کی پارٹی کی ہم پابند نہیں ہیں, ہمارا الگ پارٹی ہے, ہمارا الگ رائے ہے. دوسری بات یہ کہ جو کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے شاہ صاحب نے سوال کیا کہ آپ پچھلے کیوں نے 27 تاریخ جو اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ آپ ایک دن آگے رکھ لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ایک دن بعد آ جائیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس دن آپ میرا سنیں نا, جی میرا سنیں کہ یہ جو قریشی صاحب کہہ رہے ہیں, ہم یہ شورٹی دیں گے کہ ہمارا پرم ہوگا دھرنا, اور ہم اگر اپوزیشن ہمیں ساتھ بھی نہ دے تو ہم اس قابل ہیں کہ 15 لاکھ لوگ جمع کر سکتے ہیں. جبکہ عمران خان نے جب دھرنا دیا تو انہوں نے طاہر قادری کے لوگوں کا سہارا لیا, اور جب وہ دن کو ہوتا تھا تو 200 بندے نہیں ہوتے, رات کو پھر طاہر قادری کے لوگوں کو استعمال کیا. ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر اپوزیشن ہمیں ساتھ نہ دے تو جمعیت علماء اسلام یہ پوزیشن میں ہے, اور دھرنا جمعیت علماء اسلام کا جمہوری حق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے اس کو روکنے کی کوشش کی, اس کے سخت ترین غلط نتائج سامنے آئیں گے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو اگر سیاست سیکھنا ہے تو مولانا صاحب کا شاگردی کرے, وہ پھر بھی وہ کرکٹ کا میدان اور ہے, سیاست کا میدان اور ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسماعیل بلے صاحب, بہت شکریہ میں شرکت کرنے کے لیے. بہت تفصیل سے موقف آپ کا آ گیا تمام مہمانوں کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا. اب اگلے ایشو کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک لیٹر دکھاتا ہوں, نوٹیفیکیشن دکھاتا ہوں. یہ 11 ستمبر 2019 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا گورنمنٹ آف دی پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چانسلر صاحب کے اپروول کے ساتھ. یہ ایک 5 یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشنز دے دی گئیں, جس میں حسن امیر شاہ صاحب ہیں جو کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, ڈاکٹر رؤوف اعظم ہیں جو یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے, پھر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب ہیں, پھر فاطمہ جناب ویمن یونیورسٹی راولپنڈی سے پروفیسر ڈاکٹر سمینہ امین قادر صاحبہ ہیں, اور ویمن یونیورسٹی ملتان سے عظمیٰ قریشی صاحبہ. یہ 5 وائس چانسلر جو ریٹائر ہو گئے, انہیں ایکسٹینشن دے دی گئی. اب میں آپ کو جو آرڈیننس ہے, اور ان مختلف یونیورسٹیز کے اپنے آرڈیننس ہیں جس کی شک 12(8) اور بعض یونیورسٹیز کی شک جو ہے وہ 13(8) اور بعض کے آرڈیننس کی شک 11(8).
اب مثال کے طور پہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جو شک ہے وہ 12/8 وہ یہ بتاتی ہے، اور یہ شکیں تمام صرف شک نمبر مختلف ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ کسی بھی وائس چانسلر کو، ذرا اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں جس میں لکھا ہے کہ کسی بھی وائس چانسلر کو ان ایکسٹینشن نہیں دی جا سکتی، shall not be allowed any extension is no but subject to the eligibility he may again compete for the post of the vice chancellor in accordance with the procedure prescribed by or order under this section. صرف ایک صورت ہے کہ وہ کمپیٹ کریں، دوبارہ اس پروسیس کا حصہ بنیں، وائس چانسلر کے اپلائی کریں، سلیکشن کے کرائٹیریا سے گزریں اور پھر دوبارہ وائس چانسلر لگیں، ان کو نہیں لیا جا سکتا. لیکن اس کا اگلا شک استعمال کرتے ہوئے 12/9 جو ہے یہ دی گئی ہے. اب 12/9 جو ہے 12/8 کے ساتھ ملا کر کبھی بھی جو اس کی تشریح بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ کسی بھی شخص کو چانسلر صاحب اپوائنٹ کر سکتے ہیں سوائے اس شخص کے جو پہلے سے وہاں پر وائس چانسلر چل رہا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے وہ تعیناتیاں کی گئی ہیں، ایکسٹینشنز کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں. اب سوال اس میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اس دوران جو کہ جس دورانیے کے لیے ان کو منتخب کیا گیا، یہ جو کروڑوں روپے پر دستخط کر رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، اگر یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے یا یہ عمل ہی غیر قانونی ہے تو ان کے اٹھائے گئے اقدامات کیسے قانونی ہوں گے؟ ایک تو ارشاد صاحب اس معاملے پر بات کرنی ہے. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس فیصلے کے خلاف کچھ شہری پرائم منسٹر پورٹل پر چلے گئے. اب ایک درخواست لے کر جو میں آپ کو درخواست کا وہ امیج دکھا رہا ہوں، پرائم منسٹر پورٹل پر گئے اور اس کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا، ہائر ایجوکیشن کے پاس بھیجا گیا، پھر وہاں سے جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس چلی گئی. پھر یہ اس کو فائنل کلوز کرتے ہوئے جواب یہ دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی فنی ہے. کہا گیا ہے کہ دی این اپوائنٹمنٹ ہیز بین میڈ فار دا پوسٹ آف وی سی. اب اس لائن کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ایک رسمی سا جملہ لکھ کر اور اس اپلیکیشن کو ڈسپوز آف کر دیا گیا. اور ایک اور شہری جب درخواست لے کر پرائم منسٹر پورٹل کے پاس چلے گئے، ان مختلف جب مراحل سے ہوتے ہوئی یہ پہنچی ہے ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس جو HED پنجاب کے ہیں، انہوں نے یہ لکھ کر اس کو درخواست کو مسترد کر دیا کہ ڈیئر سٹیزن کائنڈلی ریفر ٹو دا کلاز 12(8) آف دا GCU آرڈیننس وچ کلیئرلی اسٹیٹس دیٹ دا انکمبینٹ کین کمپیٹ اگین فار دا پوزیشن. انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست صحیح نہیں ہے کہ وائس چانسلر جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتا ہے دوبارہ. تو بھائی یہی تو اس کی درخواست تھی کہ کمپیٹ ہو کر نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا نقطہ میرا یہ ہے اس میں ارشاد صاحب، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر پورٹل کے پاس سے جا رہی ہیں اس میں اس کو بھی سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جا رہا. اگر سنجیدگی کے ساتھ ان کو درخواستوں کو نہیں نمٹایا جائے گا تو پھر وہ پرائم منسٹر پورٹل اپنی افادیت کھو دے گا. تو آپ کی ان دونوں نقطوں پر آئے، ایک تو یہ جو تعیناتیاں ہوئیں. دیکھیں، عمران خان صاحب نے جب جدوجہد شروع کی تھی تو سب سے زیادہ جو امپورٹنس دی تھی انہوں نے میرٹ کو دی تھی اور ایجوکیشن کو. یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں میرٹ پر فیصلے کروں گا، میرٹ پر فیصلے کراؤں گا، اور ایجوکیشن اور ہیلتھ میرے اسپیشل سبجیکٹ ہوں گے اس میں، کیونکہ جب تک صحت مند اور تعلیم یافتہ سوسائٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ان کے ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے، وہ انہی 3 چیزوں کی مٹی پلید کر رہے ہیں. میرٹ کا یہ اس میں دیکھیں نا، میرٹ جو ہے، اب یہ جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا کام کیا ہے؟ یہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ جب کوئی وائس چانسلر ہو رہا ہو ریٹائر یا کسی یونیورسٹی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو بر وقت اس کا تدارک کرے. ریٹائرمنٹ اگر ہو رہی ہے تو وہ سرچ کمیٹی بنائے، نام وہ کرے، لوگوں کو سرچ کرے کون کون لوگ کمپیٹنٹ ہیں، ان کی شارٹ لسٹنگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد بر وقت وائس چانسلر کا تقرر ہونا چاہیے. اگر ایک شخص کی ریٹائرمنٹ آ گئی ہے اور آپ نے نہ سرچ کمیٹی بنائی ہے، نہ شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے، نہ انٹرویو ہوئے ہیں، نئے آدمی کا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے صوبے کا، وہ کام ہی نہیں کر رہا. اچھا، دوسری چیز ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہی ہے، پہلے یہ رہی ہے، تو اس کو آپ ریٹائر ہونے دیں، کسی دوسرے کو چارج دے دیں عارضی طور پر. اور پرو وائس چانسلر اگر موجود نہیں ہے تو آپ کسی اور کو وائس چانسلر نہیں تو کسی کو چارج دے دیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے 2 وائس چانسلر، پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر جیل ہو آئے ہیں بے قیدگیوں کے الزام میں، اور اس سے بھی آپ سبق نہیں سیکھے. اب یہ پورٹل کا جو معاملہ ہے، پورٹل کا معاملہ یہ ہے کہ متعدد شکایات ہیں کہ اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے، پرائم منسٹر نہیں ہوتی، یہ کہا جاتا ہے کہ داد رسی ہو گئی ہے، جو جھوٹ بولا جاتا ہے. بہت شکریہ ارشاد، بہت شکریہ. یہاں پر وقت پر تعیناتیاں نہ ہونا یہ بھی نااہلی ہے. اور یہاں تو ایسا بھی ہوا کہ کنٹینر جو پانی لگاتے ہیں پودوں کو موٹر وے پر، ان کا بر وقت ٹھیکہ رینیو نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے پودے جل گئے لاہور اسلام آباد موٹر وے پر، اور 2 مہینے بعد جا کے ٹھیکہ رینیو ہوا. اس طرح کی نااہلیاں بھی ہو رہی ہیں جس پر حکومت کو یقین توجہ دینی چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.